السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج میرا موضوع اور عنوان بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بعض اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، بعض اس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور بعض اس کو کلمہ اسلام کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تینوں نام اس کے درست ہیں۔ کلمہ توحید بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلمہ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاک کلمہ ہے، اچھا کلمہ ہے، بڑا کلمہ ہے۔ اور کلمہ توحید، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اور کلمہ اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا مدار اسی کلمہ پر ہے۔ اس کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہا جاتا ہے کسی کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنا، نمازیں ادا کرنا، اسی سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس کو بندگی کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے پروردگار کی۔ تو یہ بندگی ہے، عبادت۔ عبادت عبد سے ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام۔ تم اللہ تعالیٰ کے غلام ہو، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرنا۔ اب اللہ کا جو حکم ہو اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، بغیر چوں چرا کیے، چاہے اس حکم کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم چونکہ اس کے بندے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے، عاجزی کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، اس کو بڑا سمجھتے ہوئے، تعظیم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس میں جو غالب ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ دیکھیے، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور اسی اللہ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے جمیع احکامات بجا لائیں اور منہیات سے اجتناب کریں۔ یعنی بعض وہ امور جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان احکامات کو ہم بجا لیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کو ہم بجا لیں، ان کو کریں۔ اور بعض وہ امور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ان سے ہم رک جائیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، بدگمانی ہے، غلط نظریات و افکار ہیں، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کی کامیابی کا دار و مدار اسی میں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اللہ کا جو حکم ہے اس کو تسلیم کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہم خدا تعالیٰ کے سامنے کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مفتی محمد افضل کو یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔